اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی ہی شانیں عطا فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہد ہیں، مبشر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو سارے نبیوں کی امامت عطا فرمائی ہے، رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے محبوب کو معراج پر اپنا بے حجاب دیدار عطا فرمایا ہے۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑ لیا۔ یہ ساری شانیں اللہ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے حضور کی جو شان معروف ہوئی اور لوگوں کے سامنے آئی وہ ہے نبی پاک کا صادق اور امین ہونا۔ اب تشریف رکھیں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اب بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اگر ساری قوم صحافی بن گئی تو باقی کام کون کرے گا؟ سارے صحافی بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو، اللہ آپ کو بہت سی جزا دے، محبت کے ساتھ آئیں، اللہ انہیں بھی برکت دے۔ آپ غور کریں، چند باتیں آپ سے کر لی جائیں۔ حضور کو اللہ نے بڑی شانیں دی، لیکن سب سے پہلے نبی پاک کا تعارف ہوا تھا کہ صادق بڑے ہیں اور امین بڑے ہیں۔ حضور کی سچائی سے، دیانتداری سے لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک کو اس بات سے جانا۔ یہ جو سچائی ہوتی ہے نا، یہ اعتماد پیدا کرتی ہے۔ جھوٹ جو ہوتا ہے یہ بد اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ آپ اپنے لفظوں کے ہیر پھیر سے، جملوں کے اوپر نیچے کرنے سے کتنا کو کسی کو اپنے حق میں رکھ سکتے ہیں، حقیقتیں کھل جاتی ہیں۔ ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ غربت نہیں، سب سے بڑا مسئلہ قانون کی بالادستی نہیں، سب سے بڑا مسئلہ خیانت ہے۔ جب کوئی بھی قانون کا رکھوالا ہو، منبر محراب والا ہو، وہ جب اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں نہ کرتا، پھر معاشرے میں حالات خراب ہوتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو پیسے تھوڑے دیے کر، پر میرے ساتھ سچ تو بولا کر دو۔ جب رشتوں میں اعتماد نہیں رہتا ہے تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، رشتہ طے کرتے وقت ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اتنا نیک بچہ، اتنی نیک بچی، اتنی پرہیزگار، اور پھر جب بعد میں شکایات آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو میری بھی نہیں مانتا، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ نیک ہی بڑا ہے، اب آپ کی بھی نہیں مانتا۔ جھوٹ پر جس چیز کی بھی بنیاد ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے 2-4 دفعہ اماں سے کہا ہے آپ کو عمرے پہ بھیجوں گا، پھر میں بھیج نہیں سکا تو اب اماں اعتبار نہیں کرتی، تو اس دفعہ میں نے پکا فائنل کر لیا ہے، پاسپورٹ میں نے بنوا لیا ہے، اماں جائے گی۔ آپ میری اماں سے کہہ دیں تیاری کریں، وہ مانتی نہیں۔ وہ میں نے کہا خدا کے بندے، جس کی ماں بھی اس کا اعتبار نہ کرے، وہ بھی کمال ہو گئی۔ ہمارا اب یہ حال ہو گیا کہ ہر جگہ جھوٹ، بددیانتی۔ میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ تم وعدہ کرتے ہو کہ کل فجر کی نماز 6:20 پہ ہوگی، تم نے مصلی پہ بیٹھ کے وعدہ کیا، پھر یہ 6:21 کیسے ہو گئے؟ چلیں کبھی مجبوراً آگے پیچھے ہو جانا بات اور ہے، لیکن عادت بنا لینا روز ہی۔ کیوں؟ آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ وعدے کے پابند ہو۔ جب لوگ سچ نہیں بولتے، دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا چلیں ایک مشترکہ بات کرتے ہیں اپنی اور آپ کی، سب کی۔ شادی کا کارڈ چھپتا ہے، سارا خاندان بیٹھ کے چھپواتا ہے، فلانے کا نام لکھ لو، فلانے، اس پہ لکھا ہوتا ہے برات 1 بجے جائے گی، 1 بجے چلی جاتی ہے۔ جھوٹ لکھا سب نے مل کے۔ کیوں اس طرح ہم کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی کبھی کمزوری دکھا جاتا ہے۔ کنجوس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں بھائی، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ مومن ہو اور جھوٹ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہماری اصلاح ہے نا، یہ کیسی ہوگی؟ سچ بولنے سے، صحیح بات کرنے سے۔
قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تم سچی بات کرو، سچ سے وقار بڑھتا ہے آدمی کا۔ ایک کو کام کریں گے اس کی، سچ سے وقار بڑھتا ہے۔ ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی باتیں کی جائیں، زیادہ نہ کی جائیں۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کو زیادہ باتیں کرنے کا شوق ہے، اور بہت زیادہ کرنے کا شوق ہے، بار بار کرنے کا شوق۔ جب آپ اپنے لفظوں کو بے وقت کر لیتے ہیں، زیادہ باتیں کر لیتے ہیں، تو آپ کی بات کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر مختصر بات کریں گے تو آپ کا وقار قائم رہے گا، عزت قائم رہے گی۔ سچ بولیں، دیانتداری کا معاملہ کریں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا سچ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، میرے نوجوان دوست ناراض نہ ہو جائیں، جوان مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بلا وجہ بولتے ہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خود بھی جب آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں نا تو آپ کو خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے سویرے کیا کہا تھا۔ بہت زیادہ بولنے سے بندہ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں زیادہ باتیں کرنے سے۔ حضور نے فرمایا سچ بولو، اتنا بولو کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے لکھ دیے جاؤ، اور فرمایا تمہارا سچ تمہیں نجات دے کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک تو زیادہ مشہور ہونے کا شوق چھوڑ دیں، زیادہ آگے آگے ہونے کا شوق چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں زیادہ شہرت والا آدمی الجھ کتنا جاتا ہے، الجھ کتنا جاتا ہے، وہ آزمائش میں کتنی ہوتا ہے۔ ابھی میں کل بھی سارا دن گاڑی میں تھا، آج بھی سارا دن گاڑی میں ہوں۔ یہاں سے مجھے خانیوال جانا ہے، وہاں سے مجھے کل گھر پہنچنا ہے، پھر وہاں سے مجھے جہلم جانا ہے۔ یہ تسلسل ہے زندگی میں۔ اس کے باوجود 25-30 لوگ روز مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں دیں دے، اور پھر جہد مسلسل ہے۔ اور ہمارے ہاں پیار کا معنی ہی لوگوں نے یہ رکھا ہے جے میری منو تے تاں پیار جے، تو جے تسی کسے موقع تے آکھو نہیں میں نہیں مندا تے پھر چھٹی۔ کیونکہ پیار کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو میری ہاں میں ہاں ملا دے تب تو پیار ہے، حالانکہ اصل پیار پتہ کس کا ہوتا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے۔ میں نے اپنے صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، کچھ لوگوں سے آپ بڑا اٹھ کے ملتے ہیں، کچھ کو منہ بھی نہیں کبھی کبھی لگاتے، آدھا ہاتھ ملانے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے کچھ اپنے ہیں، جوتے بھی مارے تو جانا نہیں انہوں نے، اور کچھ پروٹوکول نہ دے تو بھاگ جاتے ہیں، وہ اپنے نہیں ہوتے، مطلب کے ہوتے ہیں۔ جنہاں تنا وچ عشق نہیں رچیا، کتے او نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے ساور بھوکے ننگے۔ روٹی بھی نہ دو، کپڑا بھی نہ دو، پھر بھی کہتے ہیں مالک تو ہے نا میرا، وہ راکھی کرتے۔ تو بہت زیادہ مشہور ہونے کا شوق بہت یہ کمزور کر دیتا ہے۔ آپ جب زیادہ لوگ پیار کریں گے تو کس کس کا حق ادا کرو گے؟ کہاں کہاں جاؤ گے، کہاں کہاں رکو گے؟ آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ لیکن شوق تو ہوتا ہے نا طبیعت میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ کہاں مشکل ہے ویسے، اسی تو کہنے ہیں تو چوری دا نکر تو پوچھ لیں، سارے پینڈ میں پتہ ہے چوری کتے رہندا ہے، پوچھی تو جی 7 پینڈ جان دیں۔ یہ شوق ہے، اس کو نہ پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ چھپا ہوا ہو رب اسے پسند کرتا ہے۔ بندہ چھپا ہوا ہو تو وہ اللہ اللہ کرے، تنہائی میں اس کا نفع ہے، اس کا فائدہ ہے۔ تو سچ بولیں، دیانتداری والی زندگی گزاریں۔ سچائی، آپ تھوڑی باتیں کر لیں، تھوڑے وعدے کریں، پر جتنے کریں پورے کریں۔ آپ تھوڑے دعوے کریں، پر جو دعویٰ کریں اس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہو۔ آپ کمزور نہیں ہوں گے، لوگ آپ پر اعتماد کریں گے۔ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرنا چھوڑ جاتے، وہ ختم ہو گیا، اس کی سارے معاملات بگڑ گئے۔ اعتماد پیدا کریں اور سچائی لائیں اپنی زندگی میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں بدر کی جنگ میں ہم کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ جب ہم بدر کے میدان میں پہنچے تو ہم پہنچ وہاں گئے جہاں کافروں کا پڑاؤ تھا۔ آج کل تو لوکیشن ہے نا، ٹیلی فون ہے، ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے
کہتے ہیں ہم بدر میں چلے گئے تو پہلے جہاں ہم پہنچے وہاں کفار تھے. ہماری ان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے ہمیں دیکھ کے کہا کہ پکڑ لیا. کہنے لگے تم تو جاؤ گے اور مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو جاؤ گے اور ہمارے خلاف لڑو گے. فرماتے ہم نے ان سے کہا نہیں، ہم لڑیں گے نہیں. ہمارا وعدہ رہا ہم لڑیں گے نہیں، صرف حضور کی زیارت کریں گے. یہاں نا لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا، حالانکہ بولا جھوٹ تھا. جھوٹ کا نام بدل کے بہانہ، جس طرح چگلی کا نام لوگوں نے گپ شپ نہیں رکھ لیا. آؤ گپ شپ کرتے ہیں، گاؤں کے 15-20 لوگوں کی پگڑیاں کھولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. نام کیا بنایا؟ گپ شپ. فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ کرنا، ہم نے ان سے کہا لڑیں گے نہیں، صرف حضور کی زیارت کریں گے. انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. لیکن جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کفار نے پکڑ لیا تھا، گر ہم یہ وعدہ نہ کرتے کہ ہم لڑیں گے نہیں، صرف جا کے وہاں بیٹھیں گے، تو ہمیں چھوڑتے نہیں تھے. تو ضرورت ایک بندے کی تھی. بدر کے میدان میں کافر 1000 تھے، مسلمان 313. ان کے پاس 6 زرہیں 8 تلواریں، اور وہاں یہ حال تھا کہ ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ تھا. تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے. مقابلہ بڑا سخت تھا. ایک بندے کی ضرورت تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم وعدہ کر رہے ہیں نہیں لڑیں گے، اور یہاں ایک بندے کی حاجت ہے، حکم کیا ہے؟ سنو میرے بھائیو، یہ بخاری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تم نے وعدہ کیا تم نہیں لڑو گے. کس سے وعدہ کیا تھا؟ بول کے بتائیے. یہاں وزیر سویرے وعدہ کرتے ہیں، شام کو مکر جاتے ہیں. کس سے وعدہ کیا؟ کفار سے. کہا تم نے وعدہ کیا ہے، تم اب نہیں لڑو گے. تو ایک شخص نے عرض کی حضور ایک بندے کی ضرورت ہے. فرمایا نہیں بھئی، ہمیں تو رب کی مدد کی ضرورت ہے. اور رب تو گویا راضی ہوتا ہے نا سچے بندے کے ساتھ. اپنی زندگی میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم نے مختلف شعبوں کے بارے میں اپنے دل میں خیالات. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اگر پولیس والے صحیح ہو جائیں تو سارا سسٹم صحیح ہو جائے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ پرچے سارے سچے درج کراتے ہو؟ سارے پرچے جو لے کے جاتے ہیں سچے ہوتے ہیں؟ جتنی چوری ہوئی ہوتی ہے میرا خیال ہے اتنے لکھواتے ہیں لوگ. بڑا سیانہ پرچہ ہوتا ہے، پرچے میں لکھا ہوتا ہے کہ 5 بندے فلانے فلانے ہیں اور 6 نامعلوم ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جڑا پیچھے ٹرے گا انہوں بھی شامل کرنا. تو جب ہم نے بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی تھی تو اس کا ٹرائل سچا ہوگا. وہ جب عدالت میں جائے گا تو اس کا فیصلہ سچ پہ ہوگا. آپ کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے اس حد تک تو چلو آپ کلیم کریں، لیکن جب جھوٹ کے پلندے باندھے جائیں گے اور جب جناب ہر بات کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی جائے گی، اور یہ جھوٹ اوپر نہیں نیچے سے شروع ہوتا ہے. میرا صرف ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم اور وزراء کے ہاں ہی نہیں دھوکہ ہوتا، میرا تو ریڈی والا بھی جھوٹ بولتا ہے. وہ بھی صحیح پھل سامنے رکھتا ہے اور برے آگے رکھ لیتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ انداز ہو گیا ہے کہ جیسے کوئی ہم دوسرے کو انسان سمجھنے کو تیار ہی نہیں. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. آپ سچ بولیں، دیانتدار. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ درویش تھے. لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. ایک دفعہ بغداد کے لوگ جمع ہو کے آئے اور اس کی حضور بغداد شریف میں بارش نہیں ہوتی، قحط ہے، دعا فرما دیں، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے. اب تو جانور پیاسے مرنے لگے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ میری نا خانقاہ مدرسے کے سامنے نا ایک دکان والا ہے، کریانے والا ہے، وہ چینی گھی گڑ بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. اب وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر صاحب یہ بات کہہ دیں یہ بات ہی مشکل ہے. پیروں نے تو دعاؤں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ تو میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت صاحب دعا کرانی ہے. میں نے کہا اپنی اماں سے کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اماں کی دعا کی قبولیت کے لیے حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو دعا بھی مانگے رب قبول فرما لیتا ہے. تو تھوڑا سا پیر ابا جی کو بھی مان لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں.
ان کو بھی ماننا چاہیے. اور جو پیر کے پاس ہم جاتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ماں باپ کی فرما برداری کا طریقہ بتائیں. تو حضرت معروف کرخی سے لوگوں نے کہا دعا تو آپ نے فرمایا سامنے نا دکاندار ہے اس سے دعا کراؤ گے تو بارش ہے. اب وہ دکاندار کو سارے جانتے تھے، یعنی گلی محلے والے گاؤں والے جانتے تو ہوتے ہیں نا ہمارے گلی کا ہے کس طرح کا ہے. انہوں نے کہا حضرت صاحب کبھی کوئی تہجد پڑھتے، کبھی کوئی چلا کاٹتے، ہم نے تو نہیں دیکھا. فرمایا تم دعا کراؤ نا بارش ہو جائے گی. لوگ گئے، جا کے اس کو کہا دعا کر دے. اس نے ہاتھ اٹھائے. پہلے تو کہنے لگا یار مجھے تو نہیں نا دعا آتی، پیر صاحب سے کراؤ. انہوں نے کہا پیر صاحب نے بھیجا ہے. کہا انہوں نے بھیجا ہے، چلو پھر کر دیتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں اور تیرے بندے نے بھیجے ہیں، تو بندوں پہ کریم بڑا ہے، برسا دینا بارش. بس لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل نہیں ہوئی، کالی گھٹائیں چھا بھی گئیں اور چھل تھل بارش برسی، جل تھل ہو گیا. فرماتے ہیں جو لوگ تو کام کاج والے تھے وہ نکل گئے، جو تھوڑے صاحب نظر تھے وہ واپس حضرت معروف کرخی کے پاس آئے. آ کے کہنے لگے حضرت جی اس کو ہم جانتے ہیں، چلیں داڑھی شریف ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، پر کوئی چلا کوئی خاص چیز ہمیں تو نظر نہیں آئی. کوئی رات کو الگ سے آ کے عبادت کرتا ہے. حضرت معروف کرخی فرمانے لگے نہیں، اتنی کرتا ہے جتنی تم کرتے ہو. ادھر دیکھو میری طرف، اتنی نماز پڑھتا ہے جتنا، اتنا ہی صدقہ دیتا ہے جتنا تم دیتے ہو. تو حضور پھر اتنا کمال کیسے ملا؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے. ایک تو سودا پورا تولتا ہے، دوسرا گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے. اور جو بندہ 35 سال اپنے رب کی مانے نا، وہ جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی اس کی دعا قبول فرما لیا کرتا. یہ سچائی جو ہے نا، سچائی آپ پر کوئی اعتبار کرے، کسی کو پتا ہو جو اس نے کہہ دینا ہے وہ ہمارے ہاں تو MNA کا امیدوار، بہت بڑا حلقے کی نمائندگی اس نے کرنی ہوتی. اور ویسے ہم ان لوگوں کو چور کہتے ہیں، مجھے بتاؤ وہ تو چور ہو گئے تو جنہوں نے اپنے گھر کے سامنے دفتر بنایا تھا ان کا، جنہوں نے جلیبیاں بھی کھلائی تھی کہ ان کو ووٹ دو، جنہیں آنکھیں تھی جے میرے آنکھن تے ووٹ نہ پائے ہو تو میرا جین مردم ہو گیا، وہ بالکل بریو ذمہ ہے. بولو وہ بریو ذمہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے تو فرمانے لگے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے. ایک درزی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں انہیں کپڑے سی کے دیتا ہوں، میں بھی مددگار ہوں. فرمایا نہیں تو پورا جوڑا سی کے دیتا ہے. مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا دے گا، تو خود پورا ظالم ہے، تجھے پورے جوڑے فراہم کرتا ہے. یہاں تو جناب وہ کہنے چودھری صاحب میرے گھر آ گئے سن، تو چودھری صاحب نو کام سی ہونا ہی سی. پتہ تے تاں لگے گا جدن تینوں کام ہوئے گا تو تیرے گھر آؤں گے. یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے جمہوریت بھی آزما لی، آپ نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی، انقلاب ایک ہی چیز سے آ سکتا ہے، وہ ہے نظام مصطفیٰ. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. تو میرے عزیز جب تک سچائی، اچھا MNA صاحب تقریر کر رہے ہیں اور جناب وہ نوجوان جو ان کو اپنی جیب سے بینر بنوا کے دیتا ہے، اس نے یہاں سٹیکر بھی لگوایا ہوا ہے، MNA صاحب کی تصویر بھی ہے اور بڑا ووٹر سپورٹر ساتھ اپنی بھی لگائی. اندر تقریر ہو رہی ہے تو وہ باہر پھر رہا ہے، تو اسے کہا تیرا لیڈر اندر تقریر کر رہا ہے، سن جا کے. تو کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں سارے، کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں. تو جب شروع ہوتے ہی الیکشن لڑتے ہی آپ کا یہ خیال ہے تو بعد میں کہتے سچ بولے گا. اپنی زندگی سچائی والی، دیانتداری والی، خلوص والی، اس میں للہیت ہو، آپ پر کوئی اعتماد کرے، آپ کو کوئی دکھ سنا سکے. کوئی شخص ایسا ہو جو آپ کے قریب جا کے جی لیڈر نے ایک نعرہ لگایا تھا چہرے نہیں نظام کو بدلو، وہ ہم نہیں دیکھ رہے لیڈر. میں تو جی ضمناً بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے. وہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ انجن بدلنے سے گاڑی ٹھیک چلتی ہے، نمبر پلیٹ بدلنے سے تو نہیں نا صحیح چلتی. انجن وہی ہے، بس انہوں نے نمبر پلیٹیں بدل لی ہے. نمبر پلیٹ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سارے وہی پرانے لوگ تھے، ان پہ ایک نمبر پلیٹ نہیں لگا دی تو اس طرح تو نہیں نا کام چلتا. مسئلہ تو ہے انجن تبدیل کرنے کا. تو یہ ان لوگوں سے کیسے مطلب انقلاب آئے گا؟ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں بڑی مطالعہ کرتا رہتا ہوں، لوگوں کو ملتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. آپ اچھی طرح ایک بات سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب تک دیانتداری نیچے سے شروع نہیں ہوگی اوپر تک جائے گی نہیں.
کردار کا نا، کردار کا روب ہوتا ہے، کپڑوں کا نہیں ہوتا، گاڑیوں کا نہیں ہوتا۔ کروڑوں روپیہ ہو، 2 نمبر طریقے سے لیا ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں فراڈ کے پیسے، لیکن چھوٹا سا افسر ہو نا، رشوت نہ لیتا ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بھی بیٹھتا ہو تو کروڑ پتی بندہ بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ کھڑا ہے، اور ڈرتے ہیں لوگ اندر جاتے۔ یہ نیچے سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، نیچے سے، بالکل نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کو کسان نے سٹارٹ کرنا ہے، مزدور نے سٹارٹ کرنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینے کا حکم ہے نا، تو مزدور کو یہ اجازت نہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ سگریٹ ہی پیتا رہے، وہ بھی 20 منٹ چائے پینے میں لگائے، اسے بھی اجازت ہے۔ استاد کا احترام بہت زیادہ ہے، پر یہ تو نہ ہو کلاسیں ساری بیٹھی ہوں اور استاد مل کے سموسے کھا رہے ہوں، یہ بھی تو ان کو اجازت نہیں ہے نا، یہ بھی تو اجازت نہیں نا کہ ایک ساتھ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ایک اور بھی میں آج آپ سے بات کر لوں۔ یہ نا کبھی کبھی بیچارہ ساؤنڈ والا بڑا پریشان ہوتا ہے ہماری محفلوں میں، اور یہ مشین ہی ہے، خود تو نہیں نہ چلنا اس بیچارے نے، تو ایسے گھورتے ہیں ساری محفل والے، کبھی خراب ہو جائے نا جیسے اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ میں نے سنیں جی سنیں، اور میں نے ایک ساؤنڈ والے سے کہا ایک دن، میں نے کہا یار تو اتنی محفلیں سنتا ہے، نمازی کیوں نہیں بنتا؟ اتنی جو بندہ تقریریں سنے، ہر محفل میں جائے، وہ کہندہ ہی سارے دن مولوی ساڑھ میں لڑ کے ٹوٹ جاندے ہیں، سارے نات کا تو غصے سے دیکھتے ہیں، تو ہم پہ کیا اثر ہونا ہے؟ اس لیے میں محتاط ہوں اس دن کا۔ آپ توجہ کریں، مجھے بات کرنے دیں میرے بھائی۔ جب آپ سچ بولیں گے، دیانتداری کا مظاہرہ کریں گے، اور وعدوں کو، اپنے عہد کو وفا کریں، پہلے تو آپ کوشش کریں کہ وعدے کام کریں زندگی میں، اور اگر آپ کہیں کہ ساری دنیا کو راضی کرنا ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ اتنا کام کریں جتنا ممکن ہے، لیکن جو کر لیں وعدہ، اس پر پھر آپ نہ تھوڑا پہرا دینا سیکھیں، اس پر پھر آپ روٹین بنائیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کچھ چیز خریدی تھی۔ میں سرکار کو ایک جگہ کھڑا کر کے نا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹھہریں، میں پیسے لے کے آیا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، اے محبوب رکیں، میں پیسے لے کے آیا۔ کہتے ہیں گھر جا کے میں بھول گیا۔ کتنا کو بھولے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے؟ کہتے ہیں میں 3 دن بھولا رہا۔ یارو اسے تقریر سمجھ کے نہ سنو، یہ رسول پاک کی بات ہے، یہ میں کوئی آپ کو کوئی قصہ کہانی تو نہیں نہ سنا رہا، خدا را دین کو سمجھو۔ 3 دن تک بھولے رہے، اپنے اندر وہ پاور پیدا کریں جو رسول پاک ہمارے اندر پہ لانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں 3 دن بھولا رہا، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، میں پیسے لے کے جب گیا تو میں نے جا کے دیکھا مدینے والے محبوب وہیں کھڑے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نظر ہٹے صحیح، نظر ہٹے صحیح۔ کہتے ہیں کہ میں وہیں حضور تشریف فرما تھے، اور میں نے جب پیسے دیے تو اتنی بات سرکار نے ضرور فرمایا، یار تو نے تو مجھے تکلیف میں ڈال دیا، لیکن کوئی شکن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اپنی زندگی عہد کے وفا والی،
اپنی زندگی سچائی اور دیانت والی، خیانت سے دور، زبان سچ بولے، ادراک ہی اتنا ہو کہ جس پر لوگ سمجھے کہ ہم نے اس بندے پر اعتماد کرنا ہے۔ شاہ روم کے پاس جب اسلام کی خوبصورت تعلیمات پہنچی تو اس نے کہا کہ کوئی عرب کا سردار ملے، وزادار آدمی، کوئی پنچایت کا آدمی، کوئی سیاںا بندہ، وہ میرے پاس لاؤ، میں اس سے نئے محبوب علیہ السلام جنہوں نے اعلان نبوت کیا ان کے بارے میں پوچھوں۔ تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، فرماتے میں وہاں گیا ہوا تھا تو بادشاہ کے لوگ مجھے لے کے بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے نا مجھ سے سوالات کیے، تو جب بندہ کسی کے خلاف ہوتا ہے تو حق میں دلائل تو نہیں نہ دیتا۔ کہتے میں چونکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو میں نے وہ ساری باتیں کی جو اس دور میں ہم لوگ کرتے تھے، کہتے ساری باتیں کی۔ بادشاہ نے بڑے سوال پوچھے، یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے نبی پاک کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ کہتے میں نے کہا نہیں، غریب ہیں۔ آج میلاد کی محفلوں میں امیر جاتے ہیں، غریب ایم این اے کے جلسے میں امیر غریب، پجاروں پہ جھنڈا لگتا ہے وہاں بھی پر کسی سیاسی جماعت کا، لیکن سائیکلوں پہ حضور کے نام کے جھنڈے میلاد کی محفلوں میں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں یہاں بھی آپ مہربانی کریں، یہ نہ ہو کہ جو 50,000 دے تو اس کا نام بھی اشتہار پہ آ جائے اور وہ سٹیج پہ بھی چڑھ جائے، چاہے سارا سال نماز نہ پڑھے۔ یہ کام نہ کریں۔ محفل میلاد میں غریب کو عزت نہیں دینی تو کب دینی ہے؟ محفل میلاد کی صدارت اس بندے کو دیں جو آ کے فجر کی اذان پڑھتا ہے، جو صفائی کرتا ہے مسجد کی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ سٹیج بھی آپ نے ان کو دے دیا، کبھی مسجد نہیں آئے اور بس میلاد آیا تو ایک ٹوپی کہیں سے ادھار لے لی؟ ایسا نہ کریں، وہ آئیں، ان کا بھی حق ہے، لیکن یہاں سرپرستی وہ کرے گا جو دیندار ہوگا۔ ٹھیک ہے نہیں بنتے بڑے بڑے مدرسے، کئی لوگوں کے رہ جاتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، میری بات پہ غور کرنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں انہوں نے بڑے سوال پوچھے، میں نے جواب دیے۔ آخری سوال بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا کہ کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہاں آسان ہوگی نا جی، کیا اس محبوب نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے میں نے سوچا کہ کہہ دوں، پھر سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے، اور ویسے بھی میں حضور کو شاعر کہوں، معاذ اللہ جادوگر کہوں تو شاید کوئی غور کرے، استغفر اللہ، لیکن حضور نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مانے گا ہی نہیں۔ کہتے میں سوچ رہا تھا تو بادشاہ نے پھر پوچھا، سردار بتاتے نہیں، کیا کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا سنو، میری مخالفت اپنی جگہ پر، وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے سیدہ آمنہ کی گود میں بھی دیکھا، میں نے دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ خدیجہ کا دھولے بنے بھی دیکھا، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے، میں نے انہیں ہمیشہ دیکھا۔ میں ان کا کلمہ نہیں پڑھتا لیکن سچ کہتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکلا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، سنیں جی، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا، حضور کی زبان سے کبھی جھوٹ عادی بنائیں اپنے آپ کو سچ کا، اپنے اوپر توجہ دیں سچائی کی۔ ہمارے ہاں دعوے اور ہیں، ہمارا نعت خاں کہتا ہے صدف دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ داں گا، دامن حضور دا چھڑنا نہیں۔ تو انہوں کہا چل 3000 چو 5000 ہی چھڑ دے، انہوں نہیں میں دنیا چھڑنی، 5000 دنی نہ چھڑنا۔ اور یہ قصور بلانے والوں کا، ان سے کہو کہ امام کی تنخواہ بڑھائیں تو کوئی پیسہ نہیں، ان سے کہو مشہور نعت خاں بلاؤ تو کہتے ہیں 40,000 دیتے ہیں، کیا مذاق ہے۔ جو تین نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔
آپ نے کن لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا؟ نعت خوانی تو ہمارا ایمان ہے، لیکن طرز کیا ہے، انداز کیا ہے، صورت کیا ہے؟ مہربانی کریں کام وہ کریں جس سے دین کو نفع ہو، کسی بندے کا نفع ہو، اسے امیر سے امیر کر دیں، وہ پجاروں میں چلا جائے، پیچھے مڑ کے دیکھے ہی نہ۔ سچ بولیں اور سچی بات کریں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں، عشق کے زور پہ آپ آ رہے ہیں، تو پھر آپ کی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ پھر آپ پیسہ کیوں طلب کر رہے ہیں؟ آپ کو تو حضور سے عشق ہے۔ ہاں میں نذرانے کا مخالف نہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور نے حضرت عمر سے فرمایا جو خود سے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے۔ میں مخالفت نہیں کر رہا اس بات کی جو دین میں ثابت ہے، لیکن ڈیمانڈیں کرنا اور مذاق بنانا اور دعویٰ آپ کا اتنے بڑے عشق کا، اور جو مولوی صاحب کہتے ہیں پہلے 40,000 دو، ان سے کو جناب پھر تو آپ سے ہم دین کیسے سیکھیں گے؟ آپ سے بات کیسے سیکھیں گے؟ اس لیے سچائی، اور یہ صرف خریداری کرنے والوں کا قصور ہے۔ جو چیز بکے نہ، خریدی نہ جائے وہ بکتی بھی نہیں۔ جنہوں نے ریٹ لگائے ہیں انہوں نے خرابی کی ہے، لوگ ان کو پتہ چل گیا کہ لوگ یہ دیتے ہیں تو ہم نے لینے بھی تو ہے نا۔ اس لیے سٹیٹس بنائیں، سچ بولیں، تھوڑا بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، اپنی زندگی کو سٹیٹ فارورڈ کریں، دیانتدار بنے، معاملہ فہم بنے۔ آپ جو بات غلط ہے کبھی بھی اس کو آگے ڈسکس نہ کریں، تحقیق کے بغیر جملہ نہ بولیں۔ گھروں میں بچے وہ نہیں کریں گے جو آپ کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کریں گے جو ہم کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا ہمارا ابا ٹیلی فون پہ جھوٹ بولتا ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے جعلی چھٹیاں لی ہیں، اگر پتہ چل گیا کہ یہ دھوکے باز ہے، تو طے ہے کہ آپ کے اور میرے بچے ہمیں دھوکہ دینے لگ جائیں گے، دھوکہ دینے لگ جائیں گے۔ ہاں اگر ماں گھر میں سچ بولے تو سیدنا غوث اعظم بھی سچ ہی بولتے ہیں، خواجہ اجمیر بھی سچ ہی بولتے ہیں، اور بابا فرید بھی سچ ہی بولتے ہیں، اور امام احمد رضا بریلوی بھی سچ ہی بولتے ہیں۔ اپنے گھروں میں، میرا نا چھوٹا بیٹا جو ہے نا، چھوٹے والا 2-2.5 سال کا ہے، تو میں نماز کی نیت گھر میں باندھتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہے، ہو سکتا ہے میں اسے سمجھاتا، تقریر کرتا تو پھر وہ نہ پڑھتا۔ آپ نماز گھر میں شروع کر دیں، بچے خود بخود لگ جائیں گے نماز پہ۔ آپ تھوڑا قرآن پاک روز گھر میں پڑھیں۔ بات میں ختم کرنے لگا ہوں، راتیں کافی لمبی ہیں نا، بولیے، عشاء 7 بجے اور فجر 6:15 بجے، اتنی لمبی رات۔ یعنی اگر آپ کو 11 گھنٹے کی رات مل رہی ہے تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں 8 گھنٹے میں فل نیند پوری ہو جاتی ہے، باقی پھر ٹائم ہمیں مصلے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ چھوڑ دو موبائل، یہ ٹینشن پیدا کرتا ہے، یہ آپ کو الجھاتا ہے، یہ نفسیاتی مریض پیدا کر رہا ہے موبائل، ذہنی الجھاؤ کا اور بے سکونی کا سبب بن رہا ہے۔ کچھ دیر مصلے پہ بیٹھو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو اپنے دکھ نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ اپنے دکھ اپنے رب کو بتاؤ، اسے کہو مالک میں تیرے سوا کدھر جاؤں۔ نیک بندوں کا وسیلہ پیش کر کے، رسول پاک کا وسیلہ پیش کر کے رات کو کچھ گھڑیاں اکیلے میں، اور پتہ نہ ہو کسی کو، ہمیں پتہ ہو یا ہمارے رب کو پتہ ہو، سحری وقت اٹھیں۔ اور یار کوئی درد ہو جائے تو پھر بھی اٹھنا پڑ ہی جاتا ہے، کوئی مہمان آ جائے تو اٹھنا پڑ ہی جاتا ہے، تو اللہ کے لیے کیوں نہ اٹھیں؟ اپنی طبیعت میں اللہ کی یاد پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی آخری بات، میری مان لیں گے اگر میں کہوں گا تو ایک بات؟ نہیں سارے نہیں نہ بولے، مان لو گے؟ میں نے دعا کرنی ہے اور پھر آپ نے مجھے جانے دینا ہے۔ آپ کی مہربانی، مجھے خانیوال پہنچنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد نکلنا ہے۔ آپ جب بھاگتے ہیں، اور میرے سے زیادہ ادب مسجد کا ہے، تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم جس قابل ہیں ہمیں پتہ ہے، ہماری آپ بات مانیں، سب سے زیادہ ضروری کام یہی ہے۔ ساتھ فوٹو لینے سے کوئی ثواب نہیں ہوگا، نہ جناب آپ کو کوئی ہمارے ہاتھ چوم کے کچھ بھی نہیں ملے گا، ہم اس قابل ہی نہیں، وہ نیک لوگوں کے چومیں، لیکن یہ بھاگ دوڑ ٹھیک نہیں ہوتی۔ مان لیں گے انشاءاللہ تعالی؟ چلیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمانا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے، بھول جانا معاف کر دے۔ اے اللہ تیری توفیق سے ہی کوئی نمازی بنتا ہے، تو ہماری مدد فرما۔ تلاوت قرآن کا شوق ہمارے دل میں پیدا کر دے، زبانوں کو سچ کی، آنکھوں کو حیا کی، وجود کو رزق حلال کی عادت دے دے، دلوں کو نرم کر دے، روحوں کو پاک کر دے۔ نیکی کرنے لگیں تو ہماری مدد کرنا، کبھی بھولنے بھٹکنے لگیں تو حق پر استقامت دینا۔
تو جب امت مسلمہ کے حق میں فیصلے کرے تو مالک رحمت والے فرما، کرم والے فرما، فضل والے فرما، برما کے غریبوں، کشمیر کے مظلوموں، فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، ہمارے دل ایک دوسرے کے حق میں نرم فرما، اللہ ہماری مسجدیں آباد فرما، قرآن پاک کی تلاوت پوری دنیا میں عام فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہماری یہاں بھی شرم فرما، وہاں بھی ہماری شرم رکھنا، جن دوستوں نے محفل سجائی جو آئے سب کو برکات عطا فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد